السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج میں آپ کو بتاؤں گی سورہ فتح کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ظہر کی نماز کے بعد اگر دشمن پر فتح پانا ہے نا تو 41 مرتبہ سورہ فتح پڑھنی چاہیے، بہت زیادہ اثر دائق ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ سے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس ہوئے تو رات کو یہ سورہ اتری تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحاباؤں سے فرمایا کہ آج رات ایسی سورہ مجھ پر اتری ہے نا کہ جسے میں ساری دنیا سے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے صحاباؤں کو مبارکباد دی اس کے لیے۔ تیسری چیز اگر میں اس کے بارے میں بتاؤں تو اس کے نقش کو نا لکھ کر جو آدمی اپنے پاس رکھے گا تو جو جلن اور حسد کرتے ہیں نا ایسے لوگوں سے وہ بچا رہے گا۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کو بار بار پڑھے گا نا تو قیامت کے دن صحابہ کرام کے ساتھ اٹھے گا۔ امام شافعی نے درج نظم میں لکھا ہے کہ جو آدمی اس سورہ کو بار بار پڑھے گا تو جب تک اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے اس سمے تک نہ مرے گا، اور اس کے رنج اور غم کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا اور ظالموں کی شرارت سے اسے بچا کر رکھے گا۔ سورہ فتح کے نقش کو نا جادو، آسیب اور بہت ساری بیماریوں میں بیمار کو پانی میں دھو کر پلائیں تو انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میرے اوپر ایسی صورت اتری ہے جو دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ فتح پڑھی ہے۔ کچھ عارفین فرماتے ہیں کہ جو روزانہ پڑھے گا سورہ فتح وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سپنے میں بیعت کا شرف حاصل کرے گا اور کمزور طاقتور ہو جائے گا، فقیر مالدار ہو جائے گا اور قرض والا قرض سے نجات پائے گا۔ سورہ فتح مدنی ہے اور اس میں 4 رکوع ہیں اور 29 آیتیں ہیں، 568 کلمے ہیں اور 2559 حرف ہیں۔ یہ سورہ حدیبیہ سے واپس ہوتے ہوئے حضور پر اتری تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کے اترنے سے بڑی خوشی ہوئی، اور حدیبیہ نا ایک کنواں ہے مکہ کے پاس۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ سمیت مکہ میں داخل ہوئے اور حلق کیے ہوئے، کوئی کسر کیے ہوئے، اور کعبہ شریف میں داخل ہوئے، کعبہ کی کنجی لی، طواف کیا، عمرہ کیا۔ صحابہ کو اس خواب کی خبر دی تو سب خوش ہوئے، اور پھر حضور نے عمرے کا ارادہ کیا اور 1400 صحابہ کے ساتھ پہلی ذی-القعدہ 6 ہجری کو روانہ ہو گئے۔ ذوالحلیفہ میں پہنچ کر وہاں مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ کر عمرے کا احرام باندھا، اور حضور کے ساتھ صحابہ نے بھی احرام باندھا۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پانی لشکر میں بالکل نہیں ہے، سوائے حضور کے آفتابے کے کہ اس میں تھوڑا سا ہے۔ حضور نے آفتابے میں ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلی سے چشمہ جوش مارنے لگے۔ سارے لشکر نے پیا، وضو کیا۔ جب اس فان میں پہنچے تو خبر آئی کہ قریش بڑے سر و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جب حدیبیہ پر پہنچے تو اس کا پانی ختم ہو گیا، ایک بوند تک نہ رہا، گرمی بڑی سخت تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنویں میں کلی فرمائی، اس کی برکت سے کنواں پانی سے بھر گیا۔ سب نے پیا، اونٹوں کو پلایا۔ یہاں کافروں کی طرف سے حال معلوم کرنے کے لیے کئی آدمی بھیجے گئے۔ سب نے جا کر یہی بیان کیا کہ حضور عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں ہے، لیکن انہیں یقین نہ آیا۔ آخر کار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو، جو طائف کے بڑے سردار اور عرب کے بڑے سبھی آدمی تھے، ان کو بھیجا حالات پتہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دھوتے تو صحابہ تبرک کے لیے بچا ہوا پانی حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے، اور کبھی تھوکتے تو لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور جسے وہ حاصل ہو جاتا وہ اپنے چہرے اور بدن پر برکت کے لیے ملتا رہتا۔
کوئی بال پاک گرنے نہیں پاتا، اسے صحابہ بڑی عزت اور ادب کے ساتھ لے لیتے اور جان سے بھی زیادہ پیارا رکھتے۔ جب حضور کلام فرماتے تو سب خاموش ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب اور سمان سے کوئی بھی اوپر نظر نہیں اٹھا سکتا۔ عروہ نے قریش سے جا کر سب حال بیان کیا اور کہا کہ میں فارس کے بادشاہوں اور روم اور مصر کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی عظمت نہیں دیکھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کے صحابہ میں ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ قریش نے کہا کہ ایسی بات مت کہو، ہم اس سال اسے واپس کر دیں گے اور وہ اگلے سال آئیں۔ عروہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں مصیبت پہنچے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں سمیت طائف واپس چلے گئے، اور اس گھٹنا کے بعد اللہ نے ان کو اسلام کی دولت عطا کی۔ یہیں حضور نے اپنے صحابہ سے بیعت لی، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت کی خبر سے کافر ڈر گئے اور ان کے سمجھداروں نے یہی اچت سمجھا کہ صلح کر لیں، چنانچہ صلح نامہ لکھا گیا اور اگلے سال حضور کا تشریف لانا قرار پایا، اور یہ صلح مسلمانوں کے حق میں بڑی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اسی لیے اکثر مفسرین فتح سے صلح حدیبیہ مراد لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھے لگتے ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔